سب بچوں کی ایک دادی اماں ہوتی ہے۔ کچھ دادیاں بہت بوڑھی ہوتی ہیں، کچھ کی اتنی بوڑھی نہیں ہوتی، مگر چونکہ وہ ہمارے ابو کی بھی امی ہوتی ہے اس لیے وہ ہمیں بہت بڑی لگتی ہے۔ مگر کچھ دادیاں تو بہت صحت مند اور توانا ہوتی ہیں، جیسے سائم کی دادی تھی۔ جوں سائم بڑا ہو رہا تھا اسے لگتا تھا کہ دادی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے تو دادی کار بھی چلا لیتی تھیں، وہ ہر جگہ سائم کو بھی ساتھ لے کر جایا کرتی تھیں، مگر اب تو سائم خود بھی کار چلانے کے قابل ہو گیا تھا۔ دادی کی خراب ہوتی صحت کو دیکھ کر اب ان پر کچھ پابندیاں لگا دی گئی تھیں، بالکل بچوں کی طرح یہاں نہ جائیں وہاں نہ جائیں بتا کر جائیں۔ ان کے گاڑی چلانے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ سائم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، دادی کو سب نے پریشان کر دیا تھا۔ ایک دن دادی نے سائم سے کہا، سپر مین میرا ایک کام تو کر دو۔ دادی سائم کو بچپن ہی سے پیار سے سپر مین کہتی تھی۔ پہلے تو وہ سپر مین کہنے سے بہت خوش ہوتا تھا، مگر اب چڑھنے لگا تھا۔ اس نے کہا، دادی اب سپر مین نہ کہا کریں، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ ارے تم تو میرے لیے اب بھی ننھے سپر مین ہو۔ دادی نے لاڈ سے کہا، اچھا بتائیں کیا کام ہے؟ اس نے بیزاری سے پوچھا اور گھڑی کی طرف نظر دوڑائی۔ چلو رہنے دو، ابھی تم جلدی میں ہو، کل بتا دوں گی، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ دوسرے دن بازار جا رہا تھا تو دادی نے کہا، مجھے بھی لے چلو، مجھے اپنا چشمہ بنوانا ہے۔ سیم نے ایک نظر دادی کو دیکھا اور پھر لاڈ سے بولا، دادی آج تو میں ایک بہت ضروری کام جا رہا ہوں، کل آپ کو ضرور لے چلوں گا۔ کل آئی، پھر پرسوں اور پھر پورا ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران دادی نے ایک دو مرتبہ کہا بھی کہ تمہارے ابو اور چاچا کے پاس ٹائم نہیں اور کوئی مجھے اکیلے جانے بھی نہیں دے رہا، تم ساتھ چلو، مگر روز ہی سائم کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا تھا۔ سائم ایک دکان پر اپنے لیے کچھ پسند کر رہا تھا کہ اسے قریب سے ایک بچی کی آواز سنائی دی، شکریہ دادی اماں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ میرے کام فوراً کر دیتی ہیں، ابو کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ سائم کو اچانک پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ ایک بار وہ گرم دوپہر میں جب روتا ہوا دادی کے پاس آیا تھا کہ ابو کب سے وعدہ کر رہے ہیں اور مجھے نیا بیگ لا کر نہیں دے رہے، آپ ابھی چلیں۔ اسی وقت دادی بہت تھکی ہوئی تھی اور آرام کر رہی تھی، مگر اس کی خاطر وہ فوراً اٹھ گئی اور بیگ دلا کر لائی تھی۔ وہ ایسا خوش ہوا تھا جیسے یہ بچی ہو رہی تھی۔ اسے خیال آیا کہ دادی کتنے دن سے کہہ رہی ہیں چشمہ بنوانے کو اور میں بھی کتنا بے حس ہو گیا ہوں، سوچتا ہوں کہ 2-4 دن چشمے کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ میرا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ اور میں سیم اپنا کام فوراً چھوڑا اور گھر آیا۔ دروازہ دادی نے ہی کھولا، وہ شاید کہیں جا رہی تھیں۔ اس نے پوچھا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ بیٹا تمہارے ابو نے کہہ دیا ہے کہ قریبی کام خود کر لیا کریں، سوچا قریبی چشمے کی دکان ہے وہاں سے بنوا کر کام چلا رہے۔ سیم شرم سے زمین میں گڑ گیا اور سر جھکا کر کہا، نہیں دادی میں آپ کو لے چلتا ہوں، آپ کو سب سے اچھا چشمہ بنوا کر دوں گا۔ وہ دادی کا ہاتھ پکڑ کر کار تک لایا۔ دادی خوش ہو گئی اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، میرا سپر مین۔ آج سائم کو یہ سن کر بہت اچھا لگا، اسے محسوس ہوا کہ بوڑھے بھی تو بچوں کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والے، ان کو بھی ہر دم کسی کا ساتھ چاہیے، ہمیں ان کا بھی ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے جیسے بزرگ بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے دل میں عہد کر لیا کہ اب وہ ہمیشہ اپنی دادی کا خیال رکھے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ، چینل کو فرسٹ ٹائم تو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔